نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حمد و صلات کے بعد انشاءاللہ آج کے اس درس میں اللہ کی توفیق سے اسماء حسنہ اور صفات علیہ، توحید الاسماء والصفات، اللہ رب العالمین کے بہترین نام اور اللہ رب العالمین کے بلند و بالا مقام صفات، اس کے تعلق سے انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی اور قبل اس کے اس کی دلیلیں پیش کی جائیں اور اس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے توحید الاسماء والصفات کا۔ کل کے درس میں اور اس سے پہلے درس میں آپ لوگوں نے توحید الربوبیہ اور توحید الالوہیہ کا معنی و مفہوم سمجھا ہے۔ یہ توحید الاسماء والصفات دراصل جس اللہ کی اور جس اللہ کی تنہا ذات کی ہم نے بات سمجھی ہے کہ اکیلا اللہ وحدہ لا شریک ہی ہمارا رب ہے، ہمارا خالق و مالک ہے، رازق ہے، اور وہی ہماری عبادتوں کا مستحق ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہی ہماری عبادتوں کا مستحق ہے، اس کے علاوہ ہم کسی اور کے لیے عبادت کی کوئی بھی قسم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے صرف نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا ایمان، ہمارا احسان، ہماری دعائیں، ہمیں ڈرنا ہے تو اسی رب سے ڈرنا ہے، توکل کرنا ہے تو اسی رب پر توکل کرنا ہے۔ اگر ہمیں رغبت رکھنی ہے، اگر ہمیں رہبت رکھنی ہے، خشوع، خضوع، ڈرنا، انابت، استغاثہ، استعانہ، استعاذہ، مشکل کشائی، کسی چیز کی بھی ہمیں اگر مدد چاہیے تو اسی اللہ رب العالمین سے ہمیں مدد مانگنی ہے، اسی کے لیے ہم کو نظر و نیاز پیش کرنا ہے، اسی کے لیے ہمیں قربانیاں پیش کرنی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم نے کل اور پرسوں کے درس میں سمجھ لیا ہے۔ اب دراصل اللہ پر ہمارا ایمان مزید مضبوط کیسے ہو، اللہ رب العالمین کی قدرتوں کو ہم اچھی طرح سے کیسے سمجھ سکیں،
اللہ رب العالمین کی طاقت کو، اللہ رب العالمین کن صفات کا حامل ہے کہ ہمیں اس رب سے جو لالچ کرنی ہے، جو امید رکھنا ہے، جو دعائیں کرنا ہے، ہم اس رب العالمین کو مزید وسعت کے ساتھ اس کے انٹروڈکشن میں ہم مزید اگر وسعت کرنا چاہتے ہیں تو یہ نمبر آتا ہے پھر توحید الاسماء والصفات کا۔ توحید الاسماء والصفات کہ اللہ رب العالمین کے جو بہترین نام ہیں، اور بہترین نام ہیں اس کا ثبوت قرآن سے انشاءاللہ جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ابھی پیش کرتا ہوں۔ تو اللہ کے بہترین نام ہیں، ان ناموں کو اللہ کے لیے ثابت کرنا ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے لیے بلند و بالا صفات ہیں، وہ بھی قرآن کریم کے اندر وارد ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر ان کو بیان فرمایا ہے۔ ان ساری چیزوں کو، جتنے بھی اللہ کے نام آئے ہیں اور جتنے بھی اللہ کی صفات آئی ہیں، کہاں؟ قرآن کریم کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر اللہ کے جتنے نام آئے ہیں، چاہے اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا اور چاہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی، اسی طرح اللہ کی وہ تمام صفات، چاہے ان کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہو اور چاہے ان کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر آیا ہو، ہم یہ تمام اسماء، یہ تمام بہترین نام اور تمام بلند و بالا صفات اللہ کے لیے، فقط اور فقط اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، جیسا کہ خود اللہ نے ثابت کیا ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت فرمایا ہے۔ ہم نہ اس کی تعویل بیان کرتے، یعنی اس کے معنی کے اندر نہ ہم کوئی پھیر بدل کرتے، اور نہ یہ کہتے کہ یہ لفظ تو آیا ہے لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہے اللہ کے حق میں، یہ بس یوں ہی اللہ رب العالمین کی قدرتوں کو بیان کرنے کے لیے یہ اسماء اور صفات وارد ہیں، یا اس کی مثال بیان کرنے لگے یا اس کی تشبیہ بیان کرنے لگے۔ نہیں، کہتے ہیں ان اسماء کو، ان صفات کو بغیر تعویل کے، بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تشبیہ کے، بغیر تمثیل کے ہم اللہ رب العالمین کے لیے ان کو ثابت کرتے ہیں، اور ان کی کیفیتوں کو بیان کرنے کے لیے ان کو کسی غیر اللہ کی ذات سے تشبیہ دے کر بیان کرنے کے لیے ہم کو ان اسماء کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہم ان اسماء کو اللہ کی شایان شان، وہ اللہ جتنا قادر ہے، وہ اللہ جتنا عظیم ہے، وہ جتنا اللہ جو بھی اس کی یعنی اس کی صفات اس کے شایان شان ہی ہیں، ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ ہم اللہ رب العالمین کو ہی اس کی حقیقت کے یعنی اس کی حقیقت کو ہماری یہ عقل اور ہماری یہ نگاہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، یعنی ہماری نگاہوں میں، ہماری عقلوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کا احاطہ کر سکیں ہر طرف سے اور اس کو جان سکیں، اس کی کنہ کو، اس کی حقیقت کو۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جتنے بھی اپنے نام اور جتنے بھی اپنے صفات، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے اللہ کے نام اور جتنے اللہ کی صفات اپنے احادیث کے اندر بیان فرمائی ہیں، ہم سارے مسلمان، ہمارے ایمان کا، اللہ پر ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے کہ ہم ان تمام اسماء حسنہ کو اور صفات علیہ کو اللہ رب العالمین کے لیے اسی طرح ثابت کریں جس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ثابت کیا ہے۔ اور اسی بات کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے استوا کے سلسلے میں بیان فرمایا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ، ایک سے زیادہ جگہوں پر ذکر ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے،
رحمان عرش پر مستوی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کسی شاگرد نے کہا کہ اے امام، اے شیخ، اللہ کیف استوى، اللہ کیسے مستوی عرش پر؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت ناراض ہوئے اس بندے پر اور اس اپنے شاگرد پر، اور فرمایا کہ الاستواء معلوم، استوا کا جو عربی زبان میں معنی ہے وہ ہم سب عربی زبان کے جاننے والے جانتے ہیں، الاستواء معلوم والکیف مجہول، لیکن اللہ کے حق میں اس کی کیفیت کیسے ہے وہ ہم کو نہیں معلوم، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ تو بتایا الرحمن علی العرش استوى، یہ آیت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائی کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، لیکن کیسے مستوی ہے اس کی تفاصیل اللہ رب العالمین نے ہم بندوں تک نہیں پہنچائی، اس لیے ہم اس کیفیت اور ان تفاصیل کے پیچھے نہ پڑتے ہوئے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب، اور اس استواء کی صفت پر ایمان لانا واجب ہے، والسوال عنہ بدعہ، اور اس استواء کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا، بال کے کھال نکالنا، یہ ممنوع ہے شرعاً۔ کسی بھی مسلمان بندے کو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ رحمان مستوی ہے تو کیسے مستوی ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، لیکن کیسے؟ چونکہ ہم نے دیکھا نہیں، چونکہ ہم نے اس کی کیفیت ہمارے قرآن کے اندر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر وارد نہیں ہوئی ہے، تو اس لیے ہم اس کیفیت کے پیچھے نہیں پڑیں گے اور اس کو تلاش نہیں کریں گے۔ تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی صفات کی کیفیت کے پیچھے ہم کو نہیں پڑنا ہے۔ تو یہ مختصر سی بات تھی کہ توحید الاسماء و صفات کا مفہوم کیا ہے، ہم مسلمانوں کو اس چیز کو کیسے سمجھنا ہے۔ اب رہی بات اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے تئیں جو قرآن کریم کے اندر آیتیں وارد ہیں، وہ سب سے پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے بہترین نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، تو ان ناموں کے ذریعے، ان بہترین ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو، دعا کرو۔ مثال کے طور پر تو یا رحمان، یا رحیم، یا غفار، یا تواب، جتنے بھی اسماء حسنى اللہ رب العالمین کے وارد ہیں، ان تمام اسماء کو لے کر فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو ترک کر دو، ان لوگوں سے اپنا تعلق مت جوڑو، ان لوگوں سے دور رہو جو لوگ اللہ کے اسماء، اللہ کے خوبصورت ناموں کے اندر الحاد اختیار کرتے ہیں، کفر اختیار کرتے ہیں، ضلالت اور گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب ان کو ان کے ان بد اعمالیوں کی سزا اور اس کی یعنی اس کا بدلہ ان کو ملنے والا ہے، اس کا بدلہ ان کو ملنے والا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہاں پر اللہ رب العالمین نے بالکل صاف طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کے بہترین نام ہیں۔ اب وہ ناموں کی تفاصیل ایک الگ موضوع ہے کہ اللہ رب العالمین کے کتنے نام ہیں، کون کون سے نام اسماء حسنہ میں آئیں گے۔ اسی طرح سے ایک اور آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، چاہے اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، أَيًّمَّا تَدْعُوا، کیسے بھی تم اس کو پکارو گے، کس اللہ کے کسی نام سے بھی اس کو پکارو گے، فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو اس اللہ کے لیے بہترین نام ہیں، خوبصورت نام ہیں، جن ناموں کے ذریعے ہمیں اپنے اللہ کو پکارنا ہے، اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ مثال کے طور پر چند اسماء حسنہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، جیسے سمیع، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ،
اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے، اور وہ اللہ سمیع ہے اور بصیر ہے۔ تو سمیع بصیر اللہ کا نام ہے۔ اسی طرح سے آپ قرآن پڑھیں گے تو جگہ جگہ آپ کو علیم کا نام ملے گا، حکیم کا نام ملے گا، قوی کا نام ملے گا، عزیز کا نام ملے گا، لطیف کا نام ملے گا، خبیر کا نام ملے گا، شکور کا نام ملے گا، حلیم کا نام ملے گا، غفور کا نام ملے گا، رحیم کا نام ملے گا۔ اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے کا ذکر ملے گا، عرش پر مستوی ہونے کا ذکر ملے گا، اور یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے بعض چیزوں کو، جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، مومنوں سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے اسماء، بہت سارے نام اور بہت ساری صفات، بہت ساری خوبیاں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ تمام اسماء حسنہ اور تمام صفات علیاء یہ اللہ رب العالمین کے لیے ثابت شدہ اسماء ہیں۔ ثابت شدہ جتنے بھی اسماء قرآن و سنت کے اندر وارد ہیں، ان سب اسماء کو ہم اللہ کے لیے اسی طرح ثابت کرتے ہیں جس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ثابت کیا ہے۔ ان کی تعویل نہیں بیان کرتے، ان کے معنوں کو توڑ مروڑ کر نہیں بیان کرتے، یا ان کو معنی سے خالی ہی نہیں، تعطیل کر دیتے، نہیں یہ آیا تو ہے لیکن یہ صفت اللہ کی نہیں ہے، اس کا کوئی اور کچھ بھی معنی ہو سکتا ہے لیکن یہ صفت اللہ کے پاس نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، مسلمانوں کی کئی جماعتیں اللہ رب العالمین کی صفات کے اندر گمراہ ہو گئی ہیں، جیسے اشاعرہ بولتے ہیں ان کو، اشعری سے اشاعرہ ہے، اور اسی طرح سے قدریہ ہے، اسی طرح سے جہمیہ ہے، اسی طرح سے معتزلہ ہیں۔ یہ تمام گروہ ایسے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی صفات کو ثابت نہیں کرتے، کچھ لوگ کچھ ناموں کا انکار کرتے، کچھ صفات کا انکار کرتے، کچھ لوگ بالکلیہ انکار کرتے، کچھ لوگ صرف 7 بولتے ہیں یہ صفات ذاتیہ ہیں، ان کو ثابت کرتے ہیں۔ تو لیکن الگ الگ لوگوں نے راستے اختیار کر رکھے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم مسلمانوں کا عقیدہ اللہ کے نام کے سلسلے میں، اللہ کی صفات کے سلسلے میں کیا ہونا چاہیے کہ جتنے بھی کوئی بھی نام جو قرآن کریم کے اندر آ گیا کہ یہ اللہ کا نام ہے، کوئی بھی صفت جو اللہ کے لیے آ گئی کہ یہ اللہ کی صفت ہے، چاہے وہ قرآن کے اندر ہو اور چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے اندر ہو، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ان تمام ناموں کو اور ان تمام صفات کو اللہ کے لیے ثابت کریں، ان کے اندر الحاد نہ کریں، ان کے اندر گمراہی اختیار نہ کریں، نہ ان کا انکار کریں۔ سنیے کیا کیا کرنا ہے، ان کا انکار بھی نہیں کرنا ہے، ان صفات کا معنی بھی ہم کو اس کے اندر ہیر پھیر نہیں کرنا ہے، ان صفات کو بے معنی نہیں ٹھہرا دینا ہے، ان صفات کی کیفیت نہیں بیان کرنی ہے، ان صفات کی اللہ کی مخلوقات کے ساتھ مشابہت نہیں بیان کرنی ہے۔ ان صفات کو ہمیں اسی طرح اللہ کے لیے ثابت کرنا ہے جس طرح یہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آئی ہوئی ہیں۔ اور اس بات کی دلیل کیا ہے جو میں نے اللہ رب العالمین کی آیت کریمہ پڑھی کہ لیس کمثلہ شیء، خود اللہ رب العالمین فرماتا ہے، خود فرماتا اللہ رب العالمین کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں، اللہ کی طرح کوئی غیر اللہ کوئی بھی ذات، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے نبی ہو، چاہے کوئی بھی غیر اللہ، کوئی بھی غیر اللہ، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ تو غیر اللہ کی کوئی صفت بھی اللہ کی صفت کی طرح نہیں ہو سکتی، پھر ہم اللہ کی صفات کو غیر اللہ کے ساتھ، اللہ کی مخلوقات کے ساتھ مشابہت کیسے دے سکتے ہیں، اس کی مثال کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ ایک ہی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے دونوں باتوں کو بیان فرمایا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اب انہیں دونوں مثالوں کو لے لیتے ہیں ہم بات کو سمجھانے کے لیے کہ اسی آیت کا ٹکڑا ہے یہ کہ اللہ سمیع ہے۔ سمیع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سننے والا اور بہت زیادہ سننے والا۔ بصیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے والا اور بہت زیادہ دیکھنے والا۔
ٹھیک ہے، یہ دونوں کیا چیزیں ہیں؟ یہ اللہ کا نام ہے، سمیع اللہ کا نام ہے، بصیر اللہ کا نام ہے، اور اسی نام سے یہ وصفی نام ہے، اور اسی نام سے اللہ رب العالمین کی صفت سمع اور صفت بصر ثابت ہوتی ہے کہ اللہ سننے والا ہے اور اللہ دیکھنے والا ہے۔ اب بہت سارے لوگ جب اس کا معنی بیان کرنے کے لیے آتے ہیں تو کچھ لوگ انکار کر دیتے صاف صاف کہ نہیں، اللہ کے پاس سننے کی صلاحیت نہیں ہے، اللہ کے پاس دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کا کچھ اور معنی ہو سکتا ہے۔ کیا معنی ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی جانکاری مراد ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے بارے میں بہت علم رکھتا ہے، یہ رکھتا ہے، وہ رکھتا ہے، جو بھی ہے، جو باتیں بیان کرتے ہیں مختلف جماعتیں، مختلف گروہ کے لوگ، مختلف گمراہ لوگ وہ بیان کرتے۔ کیوں؟ کیا ان کا سب سے بڑا شبہ کیا ہے کہ بھئی ہمارے نزدیک اگر ہم اللہ کے لیے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے سننے کی صفت ہے، تو پھر یہ سننے کی صفت غیر اللہ، انسان بھی سنتا ہے، جانور بھی سنتا ہے، تو اس کے اندر مشابہت ثابت ہو جاتی ہے کہ سننا اللہ کے اندر بھی ہے یہ صفت، اور اللہ کی مخلوق کے اندر بھی ہے۔ تو خالق مخلوق سے مشابہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خالق مخلوق کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب پھر خالق کے اندر یہ صفت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو گمراہ لوگ ہیں ان کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی صفات کی اللہ کی مخلوقات کے ساتھ تشبیہ دینے لگتے ہیں، مثال بیان کرنے لگتے ہیں، اور پھر خود ہی استحالہ پیش کرتے کہ ایسا ممکن نہیں کہ خالق مخلوق کی طرح ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مخلوق سنتا ہے تو خالق کے اندر سماع کی صفت نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا یہ سب سے بڑا یعنی اشکال ہوتا، اور اسی لیے سیڑھی یہاں تک کہ اللہ رب العالمین، یعنی اگر ہم اسماء و صفات کے سلسلے میں جو گمراہ فرقوں کے عقائد ہیں وہ بیان کرنے بیٹھے ہیں آپ کے سامنے تو آپ تعجب کریں گے، دھیرے دھیرے یعنی یہ اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اگر اس کا انجام دیکھا جائے تو اللہ کی ذات کا ہی انکار ہو جاتا ہے سرے سے، اللہ کی ذات کا سرے سے انکار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، ابھی ہم ایک انسان کی مثال لیتے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین کی مثال کو ہم سمجھ سکیں، صرف سمجھانے کے لیے۔ وَإِلَّا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ تو یہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی انسان کو عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، کہیں کہ یہ انسان ہے، اس کے پاس آنکھ نہیں ہے، اس کے پاس کان نہیں ہے، اس کے پاس چہرہ نہیں ہے، اس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، اس کے پاس پاؤں نہیں ہے، اس کے پاس سر نہیں ہے، تو وہ عبداللہ پھر کیا چیز رہ جائے گا؟ ہم کہیں کہ اس کے پاس اس کے تمام جو صفات ہیں، اس کے بدن کے ہر حصے کو لے کر کے ہم کہیں اس کے پاس یہ نہیں، تو وہ عبداللہ صرف اس کا نام رہ جائے گا، صرف اس کا نام باقی رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین تو صرف اس کا نام نہیں ہے، اللہ رب العالمین ایک ذات ہے، ایک حقیقت ہے، ایک قدرت ہے، ایک طاقت ہے اللہ رب العالمین۔ آپ اللہ رب العالمین کی ان اسماء و صفات کو اور اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف آیت الکرسی پڑھ لیجئے، آیت الکرسی پڑھ لیجئے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی، پوری آخری آیت پڑھتے جائیے آپ۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہاں جب صفات کی بات کی جاتی ہے تو صفات کو ثابت بھی کیا جائے۔ اب آپ اللہ کے سلسلے میں آئیں، اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں جتنا کہ اللہ سنتا ہے، انسان کہے نہیں اللہ سنتا نہیں ہے، اللہ دیکھتا ہے، ایک آدمی آتا ہے نہیں اللہ دیکھتا نہیں ہے، اللہ کے پاس چہرہ نہیں ہے، اللہ کے پاس ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے پاس پاؤں نہیں ہے، اللہ رب العالمین اترتا نہیں ہے، اللہ رب العالمین بلندی میں نہیں ہے، تو کیا پھر اللہ کی ذات کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ اس کی صفات پوری کی پوری ہم ایک طرف صرف زبانی طور پر ثابت کرتے ہیں اور دوسری طرف اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جتنی آیتوں کے اندر اپنے اسماء اور صفات کو بیان فرمایا ہے،
ان تمام آیتوں پر ایمان کا تقاضا ہے، ان تمام آیتوں کو پڑھ کر ان کی تصدیق کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے ان اسماء، ان ناموں کو بہترین اور ان بلند و بالا اللہ کی صفات کو ثابت کریں اللہ کے لیے، اس کو جھٹلائیں نہیں، اس کی تکذیب نہ کریں، اس کا انکار نہ کریں، اس کی تشبیہ نہ بیان کریں، اس کی تمثیل نہ بیان کریں، اس کا معنی نہ بدل دیں، اس کو معنی سے معطل نہ کر دیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہونی چاہیے، اور ان کا فائدہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ جب ہم اپنے اس اللہ جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس اللہ کے بارے میں جب ہم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ رحمان ہے، بہت رحمت والا ہے، تو ہمیں اللہ رب العالمین سے امید بڑھ جاتی ہے۔ ان رحمتی وسعت غضبی، ہماری رحمت ہمارے غضب پر بھاری ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین فرمایا کہ اللہ کی رحمت تمام چیزوں پر وسیع ہے، تمام چیزوں پر بھاری ہے۔ تو جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے تو ہم اپنے رب کی طرف اور دوڑتے ہیں۔ جب رب کے بارے میں پتہ چلتا ہے سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، ہم کہیں بھی رہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے اس علم کا، سننے کا، دیکھنے کا، صفات کا جب ہم کو یقین رہتا ہے تو ہم کہیں بھی دنیا کے کسی حصے میں، چاہے اپنے بند کمرے میں، ابھی آج کل روزے کا دن چل رہا ہے، ہم اپنے بند کمرے میں ہوں، اگر ہم کو یہ اللہ کے بارے میں ہے کہ ہم یہاں بند کمرے میں اللہ ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے، جس طرح انسان ایک کمرے سے دوسرے کمرے کو نہیں دیکھ سکتا، اس طرح اگر یہی عقیدہ ہمارا اللہ کے بارے میں ہو جائے کہ اللہ ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے، تو آپ اندر بیٹھ کر کھا لیجئے، پی لیجئے، باہر آ کر روزے دار بن جائیے۔ لیکن جب ہم کو یقین ہے کہ ہمارا اللہ، اس کے پاس یہ ساری صفات ہیں، سننے کی، دیکھنے کی، علم کی، خبر رکھنے کی، تو پھر اس کی نگرانی کا احساس ہم کو ہر جگہ رہتا ہے، پھر ہم اس اللہ کے شان میں گستاخی نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو اپنا رقیب اور نگراں مانتے ہوئے ہم اس کی معصیت سے ڈرتے ہیں، ہم اس کی اطاعت کو بجا لاتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اس کی نافرمانی کرنے سے ہم بچتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات پر ایمان کا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے بارے میں بہت ساری حدیثوں کے اندر بہت ساری صفات بیان فرمائی ہیں، جیسے کہ ضحک کا، ہنسنے کی صفت، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یضحک اللہ الی رجلین یقتل احدہما الآخر کلاہما یدخل الجنہ۔ اللہ رب العالمین ایسے دو آدمیوں کے تعلق سے ہنستا ہے کہ جن میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے اور پھر انجام کے طور پر دونوں جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ مثال اس کی سمجھ لیں آپ، تاکہ مسلم اور غیر مسلم کے درمیان قتال اور جہاد ہوتا ہے۔ غیر مسلم جو ابھی ہے مسلمان کو قتل کر دیتا ہے، مسلمان شہید ہو جاتا ہے، اور یہ زندہ رہتا ہے، آگے چل کر کے یہ مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اور پھر یہ چاہے اپنی طبعی موت مرے یا اس کو بھی کوئی دوسرا غیر مسلم قتل کر دے، یہ بھی شہادت کا درجہ پائے، لیکن پہلا مسلمان اس کے قتل کرنے کی وجہ سے جنت میں گیا، اور یہ پھر مسلمان ہونے کے سبب جنت میں گیا۔ تو یہاں پر ضحک کی صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے سلسلے میں، ہمارے اللہ کے سلسلے میں ثابت کیا ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث کتنی مشہور ہے کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کو ڈالا جاتا رہے گا اور جہنم کی یہ آواز آتی رہے گی، حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور جہنمی ہو تو لاؤ، اور کسی کو ڈالنا ہے تو لاؤ، ہمارے اندر جگہ بہت ہے ابھی۔ پھر کیا ہوگا؟ جب سارے جہنمی چلے جائیں گے تو رب العالمین اپنا پاؤں جہنم میں جیسے ہی ڈالے گا ویسے جہنم چیخ پڑے گی، بس ہو گیا، بس ہو گیا۔ تو یہ ہم تفصیل میں نہ جا کر وقت کی تنگی کی وجہ سے صرف ایک بات اور بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آخری پہر میں تہجد پڑھنے کے سلسلے میں حدیث ارشاد فرمائی ہے، ينزل ربنا تبارک وتعالى الى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، کہ ہمارا رب تبارک وتعالی یہی آسمان دنیا جو ہمارے اس دنیا سے سب سے قریب تر آسمان ہے، اس پر نازل ہوتا ہے، اس پر اتر آتا ہے۔ کب؟ کل لیلہ، ہر رات کو،
حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ پکارتا ہے۔ اللہ رب العالمین خود ندا دیتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کون مجھے پکارے گا، کون مجھ سے دعائیں کرے گا کہ میں اس کی دعائیں قبول کروں۔ من یسألنی فاعطیہ، کون مجھ سے سوال کرے گا کہ میں اسے عطا کروں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون مجھ سے مغفرت طلب کرے گا کہ میں اس کو معاف کروں، اس کی مغفرت فرماؤں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جیسے میں نے قرآن کی چند آیتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین کی صفات کو یا اللہ رب العالمین کے اسما کو آپ کے سامنے بیان کیا، یہاں 2-3 احادیث کے ذریعے میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے رب کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، یہاں پر ایک چیز ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ اپنے رب کے بارے میں ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم و معرفت رکھنے والی شخصیت کوئی اس کائنات کے اندر نہیں ہو سکتی۔ رب العالمین کی معرفت، رب العالمین کی پہچان جتنا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی اتنا کسی اور کو نہیں ہو سکتی۔ اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے بارے میں یہ صفات بیان کر رہے ہیں میرے بھائی، تو ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے رسول پر ایمان لا چکے ہیں۔ اور یہی ہے اختصار کے ساتھ اسماء اللہ رب العالمین کے بہترین ناموں اور اللہ رب العالمین کے بلند صفات پر ایمان لانا، اور اس کے سلسلے میں اپنے رب کو یکتا جاننا، اپنے رب کو تنہا جاننا، رب کی ان صفات کی کیفیت یا ان کی تشبیہ مخلوق کے ساتھ ملا کر نہ بیان کرنا۔ اللہ رحمان ہے، اس کی رحمت کیسے؟ اللہ کے شایان شان ہے۔ اللہ کے پاس ہاتھ ہے، اس کا ہاتھ کیسے؟ اللہ کے شایان شان ہے۔ اس کے پاس پاؤں ہے، لیکن اس کا پاؤں کیسا ہے؟ اللہ کے شایان شان ہے۔ ہم خود اپنی اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کے پاس سننے کی طاقت ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے پاس سمع و بصر کی صفت ہے۔ انسان بھی سنتا ہے اور جانور بھی سنتا ہے، لیکن کیا انسان کا سننا جانور کی سننے کی طرح ہے کیا؟ نہیں، انسان کا سننا انسان کی طرح ہے اور جانور کا سننا جانور کی طرح ہے۔ انسان کی آنکھ انسان کی طرح ہے اور جانور کی آنکھ جانور کی طرح ہے۔ چڑیوں کے پاس بھی آنکھ ہیں، چڑیوں کی آنکھیں چڑیا کی طرح ہیں۔ تو پھر ہم کیوں اللہ کے تعلق سے ہمارے اندر اشکال پیدا ہو جاتا کہ اللہ رب العالمین کی آنکھ اللہ کے شایان نشان نہیں؟ کیوں مخلوقات خالق کی ان صفات کو ہم مخلوقات کی صفات کے ساتھ ملا کر کیوں دیکھنا چاہتے، کیوں سمجھنا چاہتے؟ آخر میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں گفتگو ختم کرنے سے پہلے۔ ہمارے یہاں میرے بھائی اور دوستو، یہ غیر شعوری طور پر اسماء و صفات کے اندر غلط فہمی پائی جاتی ہے، گمراہی پائی جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال جو ہم سب سمجھ سکتے ہیں، ہمارے ہند و پاک کے اندر اگر آپ اللہ رب العالمین کے بارے میں سوال کیجئے کہ اللہ کہاں ہے، تو آپ کو 99% جواب ملے گا اللہ ہر جگہ ہے۔ 99% جواب آپ کو یہی ملے گا اللہ ہر جگہ ہے۔ اس کا مطلب ہر جگہ ہونے کا کہ اللہ رب العالمین کی صفت علو، کہ اللہ بلندی پر ہے، اللہ اوپر ہے، اللہ آسمانوں پہ ہے، اللہ عرش پر ہے، ان تمام صفات کا انکار لازم آتا ہے ہمارے اس بات کے کہنے سے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، کیسے ہو سکتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ اب صرف اسی بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے کچھ حدیث آپ کے سامنے ابھی بیان کی، اس کے علاوہ اللہ رب العالمین، ہم سب پڑھتے ہیں سورہ اعلیٰ کے اندر سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ ہم کیا پڑھتے؟ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے اس رب کی تسبیح بیان کرو جو اعلیٰ ہے، یعنی سب سے اوپر ہے۔ کہاں ہے؟ سب سے اوپر ہے۔ اب اگر اللہ ہر جگہ ہے، اللہ
ہم جہاں پہ جس کمرے میں بیٹھتے ہیں، جس کمرے میں سوتے ہیں، جس گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اور جس سب جگہ اللہ بنفس نفیس ہے، بذات خود اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے. تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ سبح اسم ربک الاعلی. اور الرحمن علی العرش استوى کا مطلب پھر کیا ہوا؟ تو اس لیے یہاں پر رب کی بلندی کی جو صفت ہے اس کا انکار لازم آتا ہے. اور سنیے، اسی طرح سے قرآن کریم کے اندر آپ نے یہ آیت بھی سنی ہوگی، الیہ یصعد الکلم الطیب، کہ بہترین بات، بہترین کلام، پاکیزہ کلام اللہ کے پاس چڑھ کر جاتا ہے. اب چڑھ کر جاتا، اگر اللہ ہمارے بغل میں ہی موجود ہے تو پھر ہمارا کلمہ طیب اس کے پاس چڑھ کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سب کو معلوم ہے کہ مصعد کس کو بولتے؟ لفٹ کو بولتے، جس میں نیچے آپ بیٹھ کر اوپر جاتے ہیں، اور اسی سے اس کا نام لفٹ پڑا ہے. اسی کلمے سے یہ یصعد کا لفظ ہے، اور یعرجو کا لفظ بھی آیا ہوا ہے قرآن کریم کے اندر. اس کا معنی بھی ہوتا ہے عروج، یعنی اوپر جانا. اور سنیے، اسی طرح سے واقع معراج میں سب جانتے ہیں، واقع معراج کو اپنے لیے کتنا بڑا فخر کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اگر اللہ رب العالمین زمین پر جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، بیٹھتے تھے، تو پھر اللہ کو، اپنے نبی کو آسمانوں پر بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ واقع معراج کو رونما کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر جبریل علیہ السلام کے ساتھ اوپر آسمانوں پر چڑھایا تھا، اپنے پاس بلایا تھا، وہاں آسمانوں پر جہاں رب العالمین عرش پر مستوی ہے. اسی طرح سے ابھی آپ نے یہ حدیث سنی تہجد کے سلسلے میں کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی، رب تبارک و تعالی آسمان دنیا پر. آپ سب کو معلوم ہے کہ آسمان ایک سے زیادہ ہے، 7 آسمان ہیں، اور یہ آسمان پہلا آسمان ہے. اگر رب العالمین ہمارے درمیان ہوتا یا اس آسمان پر پہلے سے ہوتا تو اس کو اس آسمان تک اترنے کی جو بات کہی گئی اس حدیث کے اندر، اس کی کیا ضرورت تھی؟ ینزل تبارک و تعالی رب العالمین، اس کا لفظ بھی آپ لوگوں کو نزول کا معنی کیا ہوتے ہیں؟ نیچے کے، یعنی رب العالمین پہلے اوپر تھا اور اس وقت میں وہ اوپر سے نیچے آیا. یعنی اوپر جانا اور نیچے جانا یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت ہے. سبحان اللہ. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے سوال کیا تھا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس لونڈی نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہ فی السماء، یعنی اللہ اوپر ہے، اللہ اوپر ہے، اللہ بلندی پر ہے. اس کو تو یہ جواب دینا چاہیے اللہ ہمارے پاس ہے، لیکن نہیں، اس نے جواب کیا دیا؟ اللہ کے معرفت، گویا کہ ہمارے مقابلے میں اس لونڈی کو اللہ کی معرفت زیادہ تھی، اور یہ اس کے ایمان کی دلیل سمجھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، من انا، میں کون ہوں؟ تو اس عورت نے، اس لونڈی نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کی ایمان کی شہادت دیتے ہوئے فرمایا اعتقها فانها مؤمنہ، اس لونڈی کو آزاد کر دو، اس لیے کہ یہ مومن ہے، اس کا عقیدہ اللہ کے بارے میں درست ہے، اس کا عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں درست ہے. اللہ بلندی پر ہے، اللہ آسمان میں ہے، یہ اس لونڈی کو معلوم ہے. اور اسی طرح سے بارش کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بارش، پانی برستا تھا، بارش کے قطرے آتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے اندر چلے جاتے تھے اور کیا کہتے تھے کہ یہ ابھی ابھی رب کے پاس سے آ رہا ہے. یعنی بارش اوپر سے نیچے آ رہا ہے، تو یہ اوپر جتنا ہی تھا گویا کہ اللہ کے اتنا ہی قریب تھا، نیچے آیا اللہ کے پاس سے آیا. حدیث عہد بربہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ایک مثال میں نے دی، اور اسی طرح سے یہ مثالیں ہم کو ایک سے زیادہ صفات کے بارے میں وقت یعنی اگر ملے تو پڑھ کر، علماء کے کلام کو پڑھ کر سمجھنا چاہیے. آخر میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث، اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کے سلسلے میں اس کی فضیلت، اس کو یاد کرنا، اس کا معنی سمجھنا، اور اس کو شمار کر کے اس کو اپنے دل دماغ کے اندر بیٹھانا، اس پر ایمان رکھنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ
کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں. کتنے نام ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 الا واحدہ، 100 میں ایک کم. 99 نام ہیں. جس بندے نے ان سبھی ناموں کو شمار کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا. اب شمار کرنے کے لیے تو علماء کرام نے اسماء الحسنہ کو شمار کر کے امت کے سامنے رکھ دیا. اب امت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان اسماء کو پڑھے، ان کے معانی کو سمجھے، اور جیسے اللہ رب العالمین کے لیے اللہ نے خود ان اسماء کو اور ان صفات کو ثابت کیا ہے، ہم بھی اپنے ایمان کا حصہ بنائیں کہ ہاں ہمارا اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس کے پاس ہاتھ ہے، اس کے پاس پاؤں ہے، جیسے اللہ کے شایان شان ہے. بہت مختصر سی بات ہے. کیسے ہے؟ کوئی بھی سوال کرے کہ اللہ کیسے ہے، اللہ کا ہاتھ کیسے ہے، اللہ کا پاؤں کیسے ہے، اللہ کی آنکھ کیسے ہے، اللہ کا کان کیسے ہے، اللہ، ہمیں کیا معلوم ہے؟ جیسے ہمارا اللہ ہے عظیم، ایسے ہی اللہ کی یہ اسماء عظیم ہیں، اللہ کی یہ صفات عظیم ہیں. مسئلہ ختم ہو گیا، ہمارا ایمان سالم رہ گیا. ہم اس بحث میں پڑے نہیں، بہت لمبی چوڑی بحث کی اللہ یوں ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے. یہ میرے بھائی اور دوستو، اس گمراہی کو اہل منطق اور اہل کلام نے امت محمدیہ کے اندر داخل کیا کہ ایسا ثابت کریں گے تو ویسا ہو جائے گا، ویسا ثابت کریں گے تو ویسا ہو جائے گا. نہیں، ہمارا اسلام بڑا سیدھا سادہ ہے. اس کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں ہے. پیچیدگی ڈالی جاتی ہے، باہر کے لوگ، اسلام کے دشمن اس کے اندر پیچیدگی ڈال کر مسلمانوں کا عقیدہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم اپنے بھولے پن میں اپنا عقیدہ خراب بھی کر لیتے ہیں. ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، دین کو سمجھ کر اور صحیح سمجھ کے مطابق، جس طرح سے ہمارے اسلاف نے سمجھا، صحابہ کرام نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، تبع تابعین نے سمجھا، اسی طرح ہم کو اپنا دین سمجھنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے بہترین نام شمار کرنے، ان کا معنی سمجھنے، ان کے مفاہیم کو سمجھ کر اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم تیرے لیے تیرے اسماء کو، تیری صفات کو بغیر کسی تحریف، تعویل، تشبیہ، تمثیل، تکییف کے بیان کریں، جس طرح تو نے ثابت کیا ہے، جس طرح ایمان رکھنے کو رب العالمین تو پسند فرماتا ہے. رب العالمین ہمیں اسی طرح کی ایمان عطا فرما. ایک چیز آخر میں، اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے. اللہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اور یہ اکیلا، یہ تنہا ہے، اس کو وطر، طاق، عدد بولتے ہیں. اور بہت ساری چیزوں میں آپ نے شریعت کی چیزوں میں نوٹ کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کو طاق، عدد پسند ہے. ایک حدیث میں آیا ہے ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ طاق ہے، ایک ہے، اور وطر، عدد کو پسند فرماتا ہے. 99 نام بھی وطر ہیں. اللہ رب العالمین کو یہ نام بھی پسند ہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے عقیدے میں اور اپنے عمل کے اندر اللہ کے سیدھے صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. في سكون